بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ بنا چوروں کا دوست۔ بادشاہ اپنی رعایت کا بہت خیال رکھتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا، ملک میں امن و امان کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ راتوں کو بھیس بدل کر گلیوں میں پھرا کرتا تھا تاکہ جائزہ لے سکے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ ایک رات بادشاہ اسی طرح گشت لگا رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک جگہ کچھ پر اسرار سے افراد جمع ہیں۔ بادشاہ کے دل میں کھٹکا ہوا اور اس نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ چور ہیں۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ ان کے قریب پہنچا۔ چونکہ بادشاہ اس وقت بھیس بدلے عام لباس میں تھا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہی بادشاہ سلامت ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ہی ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ہماری ہی طرح کا کوئی چور ہے، چنانچہ انہوں نے بھی اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اب بادشاہ نے اپنا اگلا داؤ کھیلا اور چوروں سے کہا کہ اگر چوری ہی کرنا ہے تو پھر شاہی محل کی کرو، تاکہ ہمیں اتنا خزانہ ہاتھ آئے کہ پھر کبھی چوری کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ چوروں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، مگر بادشاہ نے ان کی ہمت بندھائی کہ منصوبہ بندی کی جائے تو ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا طے ہوا کہ پہلے ہر ایک اپنا اپنا کمال بیان کرے کہ وہ کس خصوصی صفت کا مالک ہے۔ ایک چور نے کہا کہ جس جگہ خزانہ رکھا ہو، مجھے اس جگہ کی مٹی سے خزانے کی خوشبو آ جاتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اگر سخت اندھیری رات میں بھی کسی کا چہرہ دیکھ لوں تو پھر اس کی شکل کبھی نہیں بھولتا۔ تیسرے چور نے کہا کہ مجھے کتے کی بولی سمجھ آتی ہے۔ چوتھے نے کہا چاہے کوئی دیوار کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، میں اس پر آسانی سے کمند لگا لیتا ہوں۔ اب ان چوروں نے بادشاہ سے کہا کہ تم بھی اپنا کوئی کمال بیان کرو۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ مجھ میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر مجرم گرفتار ہو جائے اور بالکل سزا کا وقت آ جائے اور اس کی گردن کٹنے والی ہو تو میرے ایک اشارے سے اسے امان مل سکتی ہے۔ سب چوروں نے کہا کہ اس کمال کے ہوتے ہوئے اب انہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ پانچوں افراد چوری کے ارادے سے بادشاہ کے محل جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک کتا ان کی طرف دیکھ کر بھونکا۔ کتے کی بولی سمجھنے والا چور اچھل پڑا اور حیرت میں ڈوب کر رہ گیا۔ دوسرے کے اسرار پر اس نے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ چوکنا ہو گیا، مگر باقی چوروں نے اس کی یہ بات ہنسی میں اڑا دی اور اس کا بالکل یقین نہ کیا۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ پانچوں چور شاہی محل کے پاس پہنچ گئے۔ دیوار پر کمند لگانے والے نے اپنا کمال دکھایا اور یوں پانچوں باری باری دیوار پار کر گئے۔ اب مٹی سے خزانے کی خوشبو سونگھنے والے نے اپنا کمال دکھا کر خزانے کا پتہ بتایا۔ یوں سب نے مل کر وہاں سے خزانہ نکال لیا۔ خزانہ لے کر وہ ایک جنگل میں پہنچے تاکہ اسے آپس میں بانٹ لیں۔ اسی لمحے چور کے روپ میں موجود بادشاہ نے ان چاروں چوروں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک بادشاہ اور سارے محل میں خزانے کی چوری کی اطلاع ہو گئی ہوگی اور وہ اسے ہر جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ خزانہ تقسیم کرنے کے بجائے اسے جنگل میں کسی جگہ دفن کر دو، کیونکہ اگر بادشاہ اپنا خزانہ ڈھونڈتے ہوئے گھر گھر تلاشی بھی لے تو ہم میں سے کسی کے گھر سے خزانہ برآمد نہ ہوگا، اور جب حالات پرسکون ہو جائیں تو پھر یہ خزانہ یہاں سے نکال کر آپس میں تقسیم کر لیا جائے۔ اس مشورے پر اتفاق کے بعد خزانہ زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب چاروں چور گھر گھر کو جانے لگے تو بادشاہ نے چوروں سے ان کے گھروں کے مکمل پتے حاصل کر لیے تاکہ بوقت ضرورت ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ اس طرح بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے اپنی خودداد صلاحیت اور عقل و دانش کا مظاہرہ کیا اور وقت کے تیز ترار چوروں کو زبردست چکمہ دیا، اور جہاں ایک طرف اپنا شاہی خزانہ چوری ہونے سے بچا لیا، وہیں دوسری طرف ان چوروں کے ٹھکانے بھی بڑی آسانی سے حاصل کر لیے۔ اگلی صبح سلطان محمود غزنوی نے
ان چوروں کے گھروں کے پتے اپنے سپاہیوں کے حوالے کیے اور حکم دیا کہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خزانے کو واپس شاہی محل میں لایا جائے اور ان تمام چوروں کو گرفتار کر کے کٹہرے میں پیش کیا جائے۔ عدالت لگی، جرم ثابت ہوا اور قاضی نے انہیں اس جرم کی سزا سنا دی۔ سزا کا حکم دینے کے بعد قاضی نے حکم دیا کہ چاروں چوروں کو سزا پر عمل درآمد سے پہلے انہیں شاہی دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب وہ دربار شاہی میں بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو اچانک اس چور کی نظر سلطان محمود غزنوی پر پڑی، جو اندھیری رات میں بھی ایک بار کی دیکھی ہوئی شکل کبھی نہیں بھولتا تھا۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ تخت پر جو شخصیت جلوہ افروز ہے وہی رات کے وقت ہمارا 5واں ساتھی تھا جو ہمارے ساتھ پکڑا نہیں گیا۔ اس نے دوسرے ساتھیوں کے کان میں بتایا کہ رات کتے والی بات ٹھیک تھی کہ ہم میں سے ایک بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو پہچاننے والے چور نے آگے بڑھ کر کہا، اے بادشاہ سلامت، ہم سب نے تو اپنا کمال دکھایا، بس اب تو آپ کا کمال دیکھنا باقی ہے کہ آپ کب اپنا سر ہلا کر ہمیں سزا سے بچاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی چور کی یہ لجاجت بھری التجا سن کر مسکرائے اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ ادھر چور اپنی رہائی کا سن کر بہت خوش ہوئے اور ہمیشہ کے لیے نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر کے شاہی دربار سے رخصت ہوئے۔